میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 3 بڑی خبروں پر۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا بڑا فیصلہ، جس کے بعد جسٹس امین الدین خان گیم سے آؤٹ ہو گئے۔ یہ کون سا بڑا فیصلہ ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر دوسرا فیصلہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ناراض ججز نے اپنی ناراضگی ختم کر دی۔ کیا معاملہ ختم ہو گیا یا بھی معاملہ جاری رہے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسری خبر جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان پر لگائی گئی پابندی ختم کر دی گئی۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے اس ولاگ کا باقاعدہ آغاز کروں، میری آپ سے درخواست ہے فوری طور پر یوٹیوب پر جائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری جانب سے بنائی جانے والی تمام ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ اب ناظرین، باقاعدہ آج کے اس ولاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی آج چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان ایوان صدر میں آج اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ اس حلف برداری کی تقریب میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، مختلف صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، چیف آف دی آرمی سٹاف، دیگر جو چیف آف دی ایئر سٹاف، چیف آف دی جو تھے نیول سٹاف، تمام چیفز نے شرکت کی۔ وہیں پر جو سب سے بڑی اور سب سے جس خبر کا انتظار تھا وہ تھا کہ اس میں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس خبر پر سب کی نظریں تھیں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل اور اس سے ایک روز پہلے 2 واقعات ہوئے، 2 بڑے ایونٹس تھے۔ سپریم کورٹ بار کا عشائیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا ظہرانہ، اور تیسرے جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یادگار کا افتتاحی تقریب۔ تو ان تینوں تقریبات میں کہا یہی جا رہا ہے کہ جو ناراض ججز تھے ان کی جانب سے شرکت نہیں کی گئی۔ یہ ناراض ججز کون سے تھے؟ جسٹس منصور علی شاہ تو باہر تھے، جسٹس منیر تھے، جسٹس اطہر مرزا تھے، جسٹس ملک شہزاد گیوا تھے، وہ بھی ناراض ججز میں آگے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مصروفیت کے باعث ہے، لیکن بہرحال ہم ان کو کیونکہ وہ شامل نہیں ہوئے تو ہم اسی معاملے میں ان کو گنیں گے۔ جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس عائشہ تھی، جسٹس اطہر مرزا تھے اور جسٹس شاہد وحید تھے جنہوں نے ان تقریبات میں شرکت نہیں کی۔ اب اس کے بعد سوالات یہ اٹھنے لگے کہ آیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے سب سے پہلا ٹاسک یہ ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جو آپسی تقسیم ہے اس کو ختم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے؟ تو آج انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے۔ ناظرین، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر ججز کچھ عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فل کورٹ اجلاس بلایا جائے۔ فل کورٹ اجلاس کا مطلب یہ ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، اس میں تمام ججز کے جو گلے شکوے ہوں، جو پالیسیاں ہوں، سب کچھ ڈسکس ہو جائے گا، ظاہری بات ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اس وقت کے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ فل کورٹ اجلاس بلاتے اور پالیسی چینج کرتے، لیکن وہ اپنے طور کے اوپر انہوں نے اپنے اقدامات کو، اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے یہ تلخیاں، یہ شدتیں، یہ نفرتیں بڑھتی گئیں۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی جنہوں نے آج باقاعدہ حلف اٹھایا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، جس آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چینج کرتے ہوئے ایک آرڈیننس لایا گیا اور اختیار دیا گیا کہ جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ کمیٹی کا تیسرا ممبر اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالتے ہوئے جسٹس امین الدین خان کو شامل کر لیا تھا۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر نکالا ہے، اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اب انہوں نے دوبارہ سے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل کر لیا ہے۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہوگی وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہوگی۔ تو
تو اب یہ تصور یہی کیا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو اعتراض تھا، جس کے باعث انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جسٹس منیب اختر کمیٹی میں واپس نہیں آتے، یا فل کورٹ اجلاس نہیں ہوتا، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو آرڈیننس لایا گیا ہے، یا پھر اس کا جوڈیشل سائڈ پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بنائے گئے کسی بھی خصوصی بینچ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے مقدمات کو سننے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ جو خصوصی بینچز بنائے جائیں گے میں ان مقدمات میں نہیں شامل ہوں گا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کل بھی ان کا ایک خط سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کر رہا، کیونکہ جناب انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان کی نفرت کی وجہ سے انہوں نے فل کورٹ اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی سب کو معلوم ہے 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں۔ اب ان سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو ساتھ ملانے کے لیے جو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اس میں ایک تو فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو واپس شامل کر لیا، جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی سے آؤٹ کر دیا۔ اب اس پر کچھ لوگ بڑی تالیاں مار رہے ہیں کہ جناب وہ کمیٹی بحال ہوگی، ان کا جو مطالبہ تھا وہ بحال ہو گیا، اور ظاہری بات ہے وہ یوٹیوبر جو ہیں یا ڈالر ٹیوبر جو ہے ان کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ ملک میں انتشار پھیلا رہے، لیکن ہم کیونکہ ان جیسے نہیں ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مثبت رپورٹنگ کریں، پازیٹیو رپورٹنگ کریں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بہت اچھا اقدام کیا، ٹھیک ہے بھائی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ قاضی صاحب نے تو کچھ دیکھنے کے بعد یہ تبدیلیاں کی تھی نا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کچھ اگر ان ججز کا رویہ بھی وہی ہوتا ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھا، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس کمیٹی کو سیم ایز اٹ از رکھتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر دوسری بات، اب جسٹس یحییٰ آفریدی سے ایک نیا مطالبہ آ رہا ہے بھائی۔ نیا مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے امین الدین خان کو آؤٹ کر دیا ہے، تو امین الدین خان کو آؤٹ کرنے کے بعد اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنایا جائے، اور جسٹس منیب اختر کو جو ہے اس میں بینچ میں شامل کیا جائے، جسٹس عائشہ ملک کو اس بینچ میں شامل کیا جائے، یعنی تمام وہ جو اکثریتی بینچ تھا نا، اس بینچ پر مشتمل جسٹس جو ہے وہ ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے۔ اور پھر ایک مطالبہ ایک اور بھی کیا جا رہا ہے، وہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس آفریدی کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دے دے، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لے۔ میرے نزدیک یہ ڈیمانڈ ایک احمقانہ ڈیمانڈ اور احمقانہ سوچ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قانون کے تحت، جس آئین کے تحت جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھایا ہے، اسی قانون اور اسی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیسے دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اس کے خلاف فیصلہ دے دیں، یا وہ خود اس آئین اور اس قانون کے یا اس 26ویں ترمیم کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 6 ججز کے استعفے والی کہانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ استعفے والی کہانی اس طرح ختم ہو گئی کہ جو معزز جج صاحبان تھے، یہ جو 6 ناراض ججز تھے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے تو پھر جناب سپریم کورٹ کے بہت سارے ججز استعفیٰ دے دیں گے، ہائی کورٹ کے بہت سارے ججز استعفیٰ دے دیں گے۔ کہاں گئے وہ سارے ججز؟ سب نے تو آج شرکت کر لی ہے وزارت صدر میں۔ ان تمام ججز نے جو ناراض ججز تھے، میں نے دیکھا جناب اطہر اللہ صاحب بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، تو اس میں ان تمام ججز نے شرکت کر لی جو کہ ناراض ججز تھے، جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے علیحدگی رکھی۔ انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان سب ججز کو اعتماد میں لیا ہو کہ بھائی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے میں اس کو بحال کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے۔ اس اجلاس میں یہ اجلاس 28 اکتوبر کو دن 1 بجے بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز بیٹھیں گے اور ان ججز کے جو اختلافات ہیں وہ بھی سنے جائیں گے، جو شکایات ہیں وہ بھی سنی جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کو نمٹانے کے حوالے سے جو پالیسی بنانی ہے وہ بھی تشکیل پائی جائے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے جو فیصلے کرنے ہیں، اقدامات کرنے ہیں، وہ تمام اس میں زیر غور آئیں گے۔ اب فیصلے کیا ہوتے ہیں
وہ الگ بات ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس وقت کیا جو ہے وہ اس کمیٹی کا آؤٹ کم نکلتا ہے۔ اب ایک چیز اور ہے جو میری نظر میں ہے، یا تو جسٹس منظور علی شاہ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کریں گے، یا پھر میرے نزدیک اگر وہ شرکت نہیں کر رہے تو جسٹس یحییٰ آفریدی کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے آنے کا یکم تک کا انتظار کر لیتے اور پھر اس فل کورٹ اجلاس کو بلاتے، لیکن میری رائے میں شاید جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ تمام فل کورٹ اجلاس ہو یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہو، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام ججز کو آن بورڈ لانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں کسی بھی قسم کا اختلافات نہ رہیں۔ اب ناظرین جو دوسری خبر ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے تیسری خبر جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر جو بانی ہیں عمران خان، ان پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ اڈیالہ جیل میں ان سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ بہت سارے واقعات ان سیکوینس ہو رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں جو ہیں علیمہ اور عظمیٰ، انہیں رہائی مل گئی ہے، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے وہ جیل سے باہر آ گئی ہیں، اور تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب ان سے ملاقاتوں پر عائد جو پابندی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کچھ دنوں میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ میرے نزدیک یہ کنفرم خبر نہیں ہے، کہ عمران خان کچھ دنوں میں بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے، اور بنی گالہ شفٹ ہونے سے پہلے شاید وہ ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں، تاکہ ظاہری بات ہے ان کے چاہنے والوں کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ جناب نہیں، عمران خان بیمار تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں بنی گالہ میں ان کی صحت کے طبیعت کے مد نظر جو ہے شفٹ کیا گیا۔ لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ عمران خان پر جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی، اور تقریباً 4 اکتوبر کو یہ پابندی لگائی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ کوئی بھی عمران خان سے نہیں مل سکتا۔ آج 26 اکتوبر کو 22 روز کے بعد یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اب عمران خان سے ان کے وکلاء، ان کی فیملی، ان کے اہل خانہ، ان کے پولیٹیکل جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، سبھی ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب عمران خان کی جانب سے کیا ڈائریکشنز جاری کی جاتی ہیں کمیٹی کو۔ نہیں، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہے کہ بشرا بی بی نے کل ایک اجلاس کو، سیاسی پولیٹیکل اجلاس کو کے پی کے ہاؤس میں لیڈ کیا۔ آج اب علی امین خان گنڈاپور اپنے جسٹس یحییٰ آفریدی کی آف ٹیکنگ میں آئے تو ان سے 2 سوالات کیے گئے۔ پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آپ اس اجلاس میں کیسے شرکت ہوگے، کہ آپ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو ترمیم کے ذریعے وہ بنے ہیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ان سے کیا گیا بشرا بی بی کے حوالے سے کہ انہوں نے کل سیاسی جو رہنماؤں کی میٹنگ تھی اس کی قیادت کی ہے، تو ایک تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ بشرا بی بی نے پولیٹیکل پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس کی قیادت نہیں کی۔ دوسری خبر انہوں نے یہ کہا کہ میں یحییٰ آفریدی صاحب کے آف ٹیکنگ میں اس لیے شامل ہو رہا ہوں کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جو اعتراضات تھے وہ برقرار ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا تو بالکل ہی مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔